میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، اللہ کے مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، خدا کے مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ قرآن کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں، میری مسجدوں کی خدمت کرنے والے، میرے مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہوتے، یہ ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں ایمان کی روشنی رہتی ہے، اسی لیے ان سے مسجدوں کی محبت ان کے سینوں میں رہا کرتی ہے۔ فرمایا، اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنی گلیوں میں، اپنی بستیوں میں، جب کسی ایسے آدمی کو تم دیکھو جو مسجد کی خبرگیری کرتا ہے، جو مسجد کی خبرگیری کرتا ہے، جو مسجد کی فکر میں لگا رہتا ہے، جو مسجد کی خدمت میں لگا رہتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسجد کی خدمت کرنے والے کو دیکھو تو آقا فرماتے ہیں بغیر کسی تامل کے، بغیر کسی شک و شبہ کے تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو، وہ یقیناً مومن ہے، وہ ایمان والا ہے جو مسجد کی خبرگیری کرتا ہے۔ کیوں؟ پیارے آقا نے قرآن کی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر فرمایا کہ رب کا فرمان ہے کہ اللہ کے مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو عمل صالح والے ہوتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اب رہا مسئلہ مسجد کو آباد کرنے کے کیا معنی ہیں؟ مسجد کو آباد کرنے کو علماء کرام نے، مفسرین کرام نے کیا معنی بیان فرمائے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تفسیر نعیمی میں بیان فرماتے ہیں کہ مسجد کو آباد کرنے کی 11 صورتیں ہیں، 11 طریقے ہیں۔ ان 11 طریقوں میں بتلاتے ہیں کہ مسجد کو آباد کرنا یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کی توسیع کرنا، مسجد میں چونا لگوانا، یہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ مسجد میں کوئی کچرا، کوڑا کرکٹ، کوئی گندگی مسجد میں گری ہوئی ہے، اس گندگی کو اٹھا کر باہر پھینکنا، یہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد میں قرآن کی تلاوت کرنا، مسجد میں نماز پڑھوانا، مسجد میں نماز پڑھنا، اذان دینا، مسجد میں جو بھی نیک اور خیر کا کام کرنا اور مسجد سے اپنے رشتے کو قائم کرنا، یہ تمام صورتیں مسجد کو آباد کرنے کی صورتیں ہیں۔ اور جو کوئی ان خیر کے کاموں میں لگا رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کا بیان ہے، وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے، اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے، اسی لیے وہ مسجدوں سے محبت کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجدوں کی تعمیری توسیع کا، مسجدوں کی خدمت یہ عظیم دولت ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا کو چاہتا ہے، خدا کی خوشنودی کو چاہتا ہے، رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اسی مقصد کے تحت کوئی مسجد بناتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں عظیم الشان محل تیار فرماتے ہیں، جنت میں اس کے لیے محل تیار کیا جاتا ہے۔
ایک خاتون جو مسجد نبوی میں خدمت کیا کرتی، مسجد کو صاف صفائی کے معاملات کیا کرتی، ایک مرتبہ اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے پیارے آقا تشریف فرما وہاں سے گزر رہے ہیں۔ نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک نئی قبر مسلمانوں کے قبرستان میں دکھائی دے رہی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ قبر کس نیک انسان کی ہے؟ نبیوں کے تاجدار ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دلوں کے بھید سے واقف ہے، غیب کا علم جانتے ہیں، نہ صرف ظاہر کو جانتے ہیں بلکہ باطن کو بھی جانا کرتے۔ پیارے آقا فرش پر چلتے ہوئے عرش کی چرچراہٹ کو سماعت فرماتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن اپنی امت کی تعلیم کے لیے، امت کو بتلانے کے لیے پیارے آقا نے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ، یہ نئی قبر دکھائی دے رہی ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ام محجن کا خبر ہے جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی، صاف صفائی کیا کرتی، مسجد کے کچرے کو باہر پھینکا کرتی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب ان کا انتقال ہوا تم نے مجھے خبر نہیں دی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مقام پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ صفیں بناؤ، میں اس نیک خاتون کی قبر پر کھڑے رہ کر، اس نیک خاتون کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر میں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں۔ حالانکہ نماز جنازہ ہو چکی تھی، آقا نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ دنیا والوں جو مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، مسجد کے اندر کسی طرح کے کچرے کو اٹھا کر پھینکتے بھی ہے، ان کا رتبہ اللہ کے پاس اتنا اونچا ہوتا ہے، اتنا مرتبہ بلند ہوتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء ادا فرما رہے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس نیک خاتون کی نماز جنازہ ان کی قبر کے پاس کھڑا رہ کر پڑھتا ہوں۔ جب ان کی نماز جنازہ ہو گئی، حدیث کے پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر میں رہنے والی خاتون جس کی تدفین ہو چکی، پیارے آقا نے فرمایا کہ اے نیک خاتون، بتا تو صحیح اللہ کے پاس تو نے جو اعمال کیے ہیں ان تمام اعمال میں سب سے زیادہ اللہ کے پاس تیرا عمل کون سا پسندیدہ رہا، کون سا محبوب عمل رہا؟ تو صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ ایک قبر میں دفن کی ہوئی ایک عورت سے پیارے آقا کلام فرما رہے ہیں، تو صحابہ کرام کی بے چینی کو دیکھ کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ خاتون کو جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کے کچرے کو نکال کر پھینکا کرتی تھی، تم یہ تصور نہ کرنا کہ اس خاتون کے انتقال کے بعد یہ میری بات کو نہیں سن رہی ہے۔ آقا فرماتی ہے جس طرح تم میری بات کو سماعت کر رہے ہو، اسی طرح یہ نیک خاتون بھی میری بات کو سماعت کر رہی ہے، وہ بھی میری بات کو سن رہی ہے۔ جب پیارے آقا نے سوال کیا، سوال ہو گیا، اس کے بعد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو، میں نے اس نیک خاتون سے جب سوال کیا کہ تجھے کون سا عمل اللہ کے پاس تیرا محبوب ہوا، پسندیدہ ہوا، اس نیک خاتون نے قبر کے اندر سے مجھے یہ جواب عنایت کیا، یہ جواب مجھے دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے زندگی میں جتنے نیک اعمال کیے، میں نے نمازیں پڑھی، صدقات و خیرات اپنی حیثیت کے اعتبار سے کیا، میں نمازیں پڑھتی رہی، قرآن کی تلاوت کرتی رہی، لیکن آقا میری زندگی کے تمام اعمال میں اللہ کے پاس اگر کوئی پسندیدہ عمل، کوئی محبوب عمل، کوئی پیارا عمل اللہ کے پاس میرا کوئی عمل رہا تو آقا جو میں مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی یہی عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند آیا، یہی عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوا کہ رب تعالیٰ نے میرے تمام اعمال میں مسجد کی خدمت کو سب سے زیادہ پسند فرمایا۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ مسجدوں کی خدمت کرنا،
یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، مسجدوں سے اللہ کو اتنی محبت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں، مسجدوں میں رات کی تاریکیوں میں جو لوگ بستروں کی راحت کو چھوڑ کر، جو لوگ زندگی کے راحت و اطمینان کو چھوڑ کر رات کی تاریکیوں میں جو مسجدوں کو آتے ہیں، جو مسجدوں کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اپنی محبوب نیند کو قربان کر دیتے ہیں، مسجد سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے خوش نصیبوں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسا نور عطا فرمائے گا، ایسا نور عطا فرمائے گا جس نور میں کوئی کمی نہیں رہے گی، مکمل نور عطا فرمائے گا جو مساجد کو آیا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجدوں سے رشتہ قائم کرنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آج ہم مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے، مساجد کی توسیع ہو رہی ہے، ساتھ ہی ہمارا اہم مقصد یہی رہنا چاہیے کہ یہ جو مسجدیں بنانے والے، یہ جو مسجدوں کی تعمیر کرنے والے، مقصد یہی ہے کہ اللہ کے بندے یہاں پر آ کر سجدے کرے، مسجدوں سے اپنے رشتے کو قائم کرے، اسی لیے مساجد کو بنایا جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 لوگوں کو، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں ان 7 لوگوں میں ایک خوش نصیب وہ ہے، حدیث کے الفاظ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ آدمی اللہ کے عرش کے نیچے، خدا کے عرش کے سائے میں رہے گا جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا رہتا ہے، جو مسجدوں میں جس کا دل اٹکا ہوا رہتا ہے، جو ہمیشہ مسجدوں کی فکر کرتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری نماز کی فکر ہوتی ہے، مسجد میں کوئی کمی دکھائی دیتی ہے، اس کمی کو پوری کرنے کی فکر ہوتی ہے، جو مسجدوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ اے بندے، تو دنیا میں رہ کر میری مسجد کے لیے تیرا دل اٹکا ہوا رہتا ہے، تیرے لیے آج میرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ہے، اس میں اطمینان کے ساتھ تو رہ جا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجدوں سے رشتہ جوڑنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسجدوں سے اپنے رشتے کو جوڑے۔ مسجدوں کی تعمیر کا اہم مقصد یہی ہوتا ہے کہ خدا کے بندے سجدوں سے اس مسجد کو آباد کرے، سجدوں سے مساجد کو آباد کرے۔ اسی مقصد کے لیے مساجد کو بنایا جاتا ہے۔ تو ہم تمام کے لیے سارے